موضوع پر مسح کن شرائط کے ساتھ جائز ہے، اس کی مدت کیا ہے، اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ شرعی مسئلہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے، موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے ہمیں کثیر احادیث ملتی ہیں جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا ہے، اور وضو میں جو پیر کے دھونے کا فرض ہے اس کی جگہ پہ موزوں کا مسح کیا گیا ہے۔ ہر قسم کے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ موزہ وہی مسح کے قابل ہوگا جس میں یہ 5 خصوصیات پائی جائیں گی۔ پہلی خصوصیت کیا ہے کہ وہ موزہ اتنا موٹا اور مضبوط ہو کہ تنہا اس کو پہن کر کافی چلنا پھرنا کیا جا سکے، اور وہ نہ پھٹے اور نہ اس میں چلنا دشوار ہو۔ ایسا موزہ ہونا چاہیے مضبوط۔ دوسرا، اس کی کوالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ پانی میں اگر اس کے اوپر پانی ڈالا جائے تو فوراً پانی اندر سرائیت کر کے کھال تک نہ پہنچے، بلکہ وہ پانی کو روک لے۔ ہاں، تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ جذب ہو کر کھال تک پہنچ جائے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادھر پانی ڈالا اور فوراً سرائیت کر کے نیچے کھال تک پہنچ گیا، یہ موزہ مسح کے قابل نہیں ہے۔ دوسری شرط ہو گئی۔ تیسرا، اس کو پنڈلی پہ چڑھانے کے لیے یا پیر میں پہننے کے لیے رسی وغیرہ باندھنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ ایسا چپکنے والا ہو، چپٹنے والا ہو کہ بغیر رسی کے باندھے وہ پیروں پر لگ جائے۔ پھر چوتھا، ایک موزے کے اندر 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پھٹن نہیں ہونی چاہیے، یعنی اگر وہ پھٹا ہوا ہے موزہ، اوپر کی ساری کوالٹیز اس میں ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹی انگلی کے برابر پھٹا ہوا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ 2 کے برابر پھٹا ہوا ہے، اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر موزہ پھٹا ہوا ہے، انگلیاں نظر آ رہی ہیں، تو پھر یہ موزہ چاہے اوپر کی ساری کوالٹیز پوری کرتا ہو، یہ پھٹا ہوا موزہ مسح کے قابل نہیں ہے۔ اور 5ویں چیز موزے کے اندر یہ ضروری ہے کہ کم از کم ٹخنے چھپے ہوئے ہوں اس کے اندر، یعنی اوپر پنڈلی تک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اتنا بڑا ہو کہ ٹخنے چھپ جائیں۔ ٹخنوں سے اگر 1-2 انگل کم بھی ہے تو یہ بھی کافی ہے، یعنی ایڑی اس میں کھلی ہوئی نہ ہو، اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ ٹخنے کم از کم ٹخنوں تک اس کی لینتھ ہونی چاہیے۔ تو جو موزہ ان 5 کوالٹیز پر پورا اترتا ہے، صرف اسی موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں جو عام جوتے کے نیچے جرابیں پہنی جاتی ہیں، وہ جرابیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر مسح کیا جائے، کیونکہ اس میں ہم چل پھر نہیں سکتے، پانی فوراً سرائیت کر کے اندر چلا جاتا ہے، تو یہ موزے اس قابل نہیں۔ ہاں، چمڑے کا موزہ ہو تو چمڑے کا موزہ ایسا ہے کہ جس میں پانی فوراً سرائیت بھی نہیں کرتا، اس میں آپ بغیر جوتے کے 3 میل سے زیادہ چل سکتے ہیں، باندھے بغیر وہ پنڈلی پر سیٹ بیٹھتا ہے۔ ہاں، اگر چین اس میں ہو تو چین کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی ہلکی پھلکی چین وغیرہ ہو تو وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن رسوں سے باندھنا پڑے اور اگر رسے نہ لگائیں تو وہ اتر جائے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھٹا ہوا تو ویسے بھی نہیں ہوتا، اور ٹخنے بھی اس میں کم از کم چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو چمڑے کا موزہ ہو یا اوپر سے گف موٹا موزہ ہو، نیچے چمڑا ہو تاکہ چلنے پھرنے میں وہ پھٹے نہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح ریگزین کا اگر کوئی موزہ ہے، ریگزین ہے اور وہ ان کوالٹیز پر پورا اترتا ہے کہ پانی بھی اندر نہیں جاتا، 3 میل سے زیادہ چل بھی بندہ سکتا ہے، 3 میل یا اس سے زیادہ، باندھے بغیر وہ پنڈلی پر اٹک جاتا ہے اور پھٹا ہوا بھی نہیں ہے، ٹخنے بھی کم از کم چھپا لیتا ہے، تو پھر ریگزین کے موزوں پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عام پتلے جو کپڑے ہوتے ہیں یا سردی کے جو موزے ہوتے ہیں، ان میں چونکہ پانی فوراً سرائیت کر جاتا ہے، یہ والے موزے مسح کے قابل نہیں ہیں۔ اچھا، یہ ہو گئی کوالٹیز۔ اب دوسرا، موزے پر مسح کے لیے شرط یہ ہے کہ وضو کر کے موزہ پہنا ہو، یعنی یہ نہیں کہ وضو ٹوٹا ہوا ہے اور ابھی موزہ پہن لیا اور پہلی دفعہ ہی مسح کر رہے ہیں، نہیں بھائی، پہلا ایک دفعہ پیر دھلا ہوا ہو اور اس کے بعد موزہ پہنا ہو، وضو مکمل ہو چکا ہو، اور اس کے بعد موزہ پہننے کے بعد، اگر وضو کمپلیٹ کرنے کے بعد موزہ پہننے کے بعد یہ وضو ٹوٹتا ہے، تو اب جب وہ وضو کرنے جائے گا تو چہرہ تو دھوئے گا، ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، اور اب پیروں پر بھی مسح کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ اچھا، اس کی مدت بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ پیر دھلے ہوئے پہ موزے پہن لیے تو اب مہینوں مہینوں بس مسح ہی کیا جا رہا ہے، نہیں، اس کی مدت ہے۔ مدت کیا ہے؟ جو مسافر بندہ نہیں ہے اس کے لیے 1 دن مدت ہے، یعنی 24 گھنٹے، اور جو بندہ شرعی مسافر ہے اس کے لیے 3 دن مدت ہے، یعنی 72 گھنٹے۔ مقیم بندہ 24 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے، اس میں جتنی نمازیں پڑھے مسح کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مسافر بندہ 3 دن اور راتیں تک یہ مسح کر سکتا ہے، یعنی 72 گھنٹے۔ اور یہ مدت کب سے شروع ہوگی؟ مثال کے طور پر اس نے ظہر میں وضو کیا، پاؤں دھوئے اور اس نے موزے پہن لیے، یہ کوالٹیز والے،
تو پہننے کے ساتھ 24 گھنٹے کی مدت کا آغاز نہیں ہوگا، بلکہ پہلی دفعہ موزہ پہننے کے بعد جب وضو ٹوٹے گا تو اس ٹوٹنے کے ٹائم سے موزے کی مدت کا آغاز ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے 2 بجے وضو کیا اور موزے پہن لیے، یہ وضو اس کا چلتا رہا 6 بجے ٹوٹا، تو جب 6 بجے ٹوٹا تو یہاں سے مدت کا آغاز ہوگا، یہاں سے 24 گھنٹے تک یہ ٹائم کلاک اس کی چل رہی ہے، یہ مسح کر کے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ جیسے اس 6 بجے سے 24 گھنٹے پورے ہوں گے، اس کے مسح کی مدت پوری ہوگی، اب مسح نہیں کر سکتا، اب موزہ اتارنا ہے اور پیر دھونے پڑیں گے۔ اچھا، اس میں اب ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی مقیم بندہ تھا، سفر میں نہیں تھا، اس کی مدت 24 گھنٹے ہے، لیکن ابھی 18 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ اس نے سفر شروع کر دیا اور شرعی مسافر بن گیا، تو اب جیسے ہی وہ شرعی مسافر بنے گا اس کی مدت بھی 24 گھنٹے سے بڑھ کے 72 گھنٹے ہو جائے گی۔ اب وہ 24 گھنٹے میں ایکسپائر نہیں ہوگا اس کا موزہ، اب وہ 72 گھنٹے تک چلا سکتا ہے، فرام دا ڈیٹ آف فرسٹ حدث، پہلی دفعہ جب وضو ٹوٹا اس ٹائم سے 72 گھنٹے ہو جائے گا۔ وائس ورسا لے لیں، کوئی مسافر تھا اور 72 گھنٹے اس کی مدت تھی، اور ابھی 26 گھنٹے ہوئے تھے کہ اس نے سفر ختم کر لیا اور وہ مقیم بن گیا، تو پھر یہ مدت بھی کم ہو جائے گی۔ اب 72 گھنٹے تھی، یہ جیسے ہی مقیم بنے گا اس کی مدت ہو جائے گی 24 گھنٹے، اور یہ آلریڈی 26 گھنٹے گزار چکا ہے، تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ مدت مکمل ہو چکی ہے۔ تو مدت کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا، 24 گھنٹے 72 گھنٹے، مقیم مسافر ہوتا ہے تو اس کی مدت بھی بڑھ جائے گی، مسافر مقیم ہوتا ہے تو اس کی مدت بھی کم ہو جائے گی۔ یہ مدت کا مسئلہ ہو گیا۔ چوتھی چیز اس میں یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ سہولت صرف اس بندے کے لیے ہے جو بے وضو ہو۔ بے وضو ہے، پیر دھو کے موزے پہن لیے تو اب 24 گھنٹے یا 72 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے، پیر دھونے کی مشقت اس نے نہیں اٹھانی۔ لیکن جس پر غسل فرض ہو گیا تو پھر مسح کی اجازت نہیں ہے، اب چاہے مدت باقی ہو نہیں باقی ہو کچھ بھی ہے، اب موزہ اتار کے پیر دھونے پڑیں گے۔ جنبی کے لیے موزے کے مسح کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، صرف بے وضو کے لیے ہے۔ اچھا، یہ مسح اب ختم کب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جیسے ہی وضو ٹوٹے گا مسح ختم ہو جائے گا، جیسے ہمارا وضو ٹوٹتا ہے تو ہمیں پیر دھونا بھی ختم ہو جاتا ہے نا، پھر ہم پیر دھوتے ہیں جب دوبارہ وضو کرتے ہیں، مسح کا بھی یہی معاملہ ہے، جیسے وضو ٹوٹے گا یہ مسح ختم ہو جائے گا، اب نیا وضو کرنا ہے تو نیا مسح کرنا پڑے گا، ظاہر ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا جیسے ہی مدت مکمل ہوگی موزے کا مسح ختم ہو جائے گا، لیکن جب مدت مکمل ہوگی تو اب آپ کو نئے سرے سے وضو نہیں کرنا، صرف پیر کا مسح ایکسپائر ہوا ہے تو موزے اتاریں پیر دھو لیں، یہ آپ کا وضو باقی ہے۔ چہرہ دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چہرہ دھونا ایکسپائر نہیں ہوا، موزے کی مدت ایکسپائر ہوئی ہے، چہرے کی تو انلیمیٹڈ مدت ہے، جب تک وضو باقی ہے وضو ٹوٹے گا تو چہرے کا وضو ٹوٹے گا، لیکن موزے کی مدت 24 گھنٹے ہے، تو جیسے مدت پوری ہوگی موزے کا مسح ایکسپائر ہو جائے گا، باقی وضو اپنے مقام پر قائم ہے، اسے ریپیٹ نہیں کرنا، آپ دوبارہ پیر دھو لیں، دوبارہ یہی والا موزہ پہن لیں، نئی 24 گھنٹے یا 72 گھنٹے کی لمٹ آپ کو مل جائے گی۔ دوسرا، جیسے ہی موزہ اتاریں گے، دونوں میں سے ایک موزہ بھی اگر بندے نے اتارا تو موزہ اتارتے ہی اس کا مسح ختم ہو جائے گا، لیکن باقی جسم کا وضو باقی رہے گا۔ پاؤں دھو لے اور موزہ پہن لے، پاؤں دھو لے گا تو وضو دوبارہ سے ہو گیا، موزہ پہن لے تو نئے سرے سے اس کی مدت کا آغاز ہو جائے گا۔ تو مسح ختم کیسے ہوتا ہے؟ یا تو وضو ٹوٹ جائے تو مسح ختم ہو جائے گا، یا مدت مکمل ہو جائے تو مسح ختم ہو جائے گا، یا موزہ اتار دے، یہ دونوں اتار دے یا ایک بھی اتار دے تب بھی مسح ختم ہو جائے گا، پیر دھونے پڑیں گے، دھو کے یہ دوبارہ موزہ پہنے تو دوبارہ سے جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ 24 یا 72 گھنٹے کی اس کو مل جائے گی۔ یہ تو ہو گئے اس کے ضروری شرعی مسائل جو ہر بندے کو اپنے ذہن میں رکھنے۔ اب مسح کرنا کیسے ہے؟ مسح کرنے کے 2 فرائض ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ کم از کم ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر مسح ہونا چاہیے، ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر مسح، یعنی آگے سے اگر مسح کر رہے ہیں تو 2 انگلیوں سے مسح کیا تو یہ مسح ویلڈ نہیں ہے، 1 انگلی سے مسح کر لیا یہ مسح ویلڈ نہیں ہے، کم از کم 3 انگلیوں کا مسح ہونا چاہیے تب یہ مسح کا فرض پورا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ موزے کی اوپری والی جو سطح ہے اس پر مسح کرنا ہے، یہ نہیں کہ کوئی سائیڈ میں کر رہا ہے، کوئی اس سائیڈ میں مسح کر رہا ہے، کوئی تلووں پر مسح کر رہا ہے، نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسح کر کے ہمیں دکھایا ہے یہ خلاف قیاس مسئلہ ہے۔ خلاف قیاس مسئلہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے، یہ ٹیکنیکل زبان ہے، اس میں آپ قیاس کر کے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔
جیسی کوالٹی کا موزہ حضور نے پہنا ہے، خلاف قیاس مسئلہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے، اسی کوالٹی کا موزہ ہم نے پہننا ہوگا. جو مدت حضور نے بتائی ہے اس سے پلس مائنس نہیں کر سکتے ہیں. جہاں حضور نے مسح کیا ہے وہیں کرنا ہوگا، آگے پیچھے ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. تو موزے کی اوپری سطح پر ہوگا، نیچے تلموں پر کریں گے تو اس سے مسح نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پوری جو 3 انگلیاں ہیں ان کا جو پچھلا حصہ، یہ والے حصے سے نہیں کہ یوں کر کے کوئی مسح کر رہا ہے، یہ خلاف سنت اور غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگلی جو انگلیاں ہیں ان کا جو یہ والا حصہ ہے ان کو گیلا کر کے اور ان کے ذریعے مسح کیا جائے. آگے سے آپ نے مسح کھینچنا ہے، انگلیاں کھینچنی ہیں اور اس کو کھینچتے ہوئے پنڈلیوں تک لے کر آنا ہے. یہ پنڈلیوں تک لے کر آنا اور انگلیوں کو تھوڑا سا کھلا رکھنا، یہ مسح کرنے کا سنت اور شاندار طریقہ ہے. دونوں پیروں میں اس طرح سے مسح کر لیں تو یہ مسح ہو جائے گا، پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو انشاءاللہ سردی وغیرہ میں بہت اچھی سہولت اس کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے.